ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. We were discussing in the last session the sense of responsibility that is an absolute appendage to the human life that we are given, we are bestowed by Allah subhanahu wa ta'ala, and with a mission to serve in this world. ہم نے پچھلی مرتبہ جو بات آپ سے کی اس کے اندر ہم نے جو ذمہ داری کی کیفیت ہے انسان کے اندر، انسان کی زندگی کے لیے، وہ جو اس میں نافذ کی گئی، اس لیے ایک بہت بڑا اس کو مقام عطا کیا گیا. He has been blessed with the status of the Vice General of Allah subhanahu wa ta'ala, Khalifatullah fil Ard. So with that in view, we should try to understand that the need for assessing his goals as a responsible being have to be determined. اور اس کے اندر جب تک وہ اس دوراہی میں نہیں چلتا ہے صحیح انداز سے کہ وہ اپنی زندگی کو اس نہج کے اوپر، جو نہج اس کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس پہ وہ نہیں چلتا تو وہ اپنی کیفیت میں کامیاب نہیں ہو پاتا. نہ اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، نہ اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے جہاں اس کو جانا ہے یہاں کے بعد، آفٹر دی ڈے آف ریکننگ. تو اب یہ کیفیت جو ہے اسی کو پورٹرے کیا ہے، اس کو ہم نے پہلے بلڈ اپ کیا اس کیفیت سے کہ انسان کو بیسیکلی ایک فزیکل باڈی دیا گیا، ایک اس کو سول دی گئی، اس کو روح عطا فرمائی. وہ جو روح ہے وہ اس کی اصل آئیڈینٹی ہے، اور اس روح کو اللہ رب العزت نے عالم عمل سے پیدا فرمایا اور ایک شان عطا فرمائی، اسے ایک ڈسٹنکشن عطا فرمائی، اسے ایک ڈسکرمنیشن عطا فرمائی بٹوین دی ادر بینگز، دی ادر کریشن دیٹ لارڈ کریٹڈ. اور اللہ رب العزت کی کریشن جو ہیں وہ ہیں لمٹلیس، بے شمار لمٹلیس کریشنز ہیں. some we have been able to discover and some we have not been able to discover as yet. And when we continue on the path of discovery and keep finding new creations and new aspects of creation that the Lord has created. It's a very complex creation, عظیم الشان creation ہے، بڑی شاندار creation ہے. اور اسی لیے اللہ کو جاننے کے لیے جب تک کہ ہم اس کی قدرت کے اوپر نگاہ نہیں رکھتے اور اس کا تجزیہ نہیں کرتے، اس پہ فکر نہیں کرتے، تو ہم اللہ کے وجود کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو سمجھ نہیں پاتے. تو اس لیے سیدنا علی کا جو قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا تو وہ اپنے رب کو کیسے پہچانے گا. یہ کیفیت جو ہے this has to be understood. As a responsible being you have to understand this. Unless you understand the purpose of your being, you will not be able to live successfully in this world and in the hereafter. In order to achieve the goals that have been set for you by the Lord Almighty in the Quran Hakim and revealed to you through the Holy Prophet ﷺ, his beloved Prophet, unless we do that, we will not be able to ascertain and objectively understand the goals that have been set to us by the Lord Almighty. تو اب اس کیفیت کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے as the Vice General of Allah subhanahu wa ta'ala، تبھی آپ اس مشن کو اکمپلش کر سکیں گے جو آپ کے لیے اللہ نے آپ کی زندگی میں رکھا. آپ کے لیے کائنات میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اس فرماتے ہیں اللہ رب العزت ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ نے کوئی چیز ایسی نہیں پیدا فرمائی جس کا کوئی مقصد نہ ہو. تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کا تو ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو اس کو پورا کیسے کرے گا. And that is why the human beings have been bestowed, have been granted, have been blessed with a very fine intellect. یہی وجہ ہے کہ انسان کو جو شعور عطا کیا اللہ رب العزت نے وہ سب سے بہترین ہے، اور اس کے اندر جو کچھ اللہ نے رکھا ہے اس کے لیے ہی یہ بات آتی ہے من عرف نفسہ ہی. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، unless you are able to discover the potential that you have,
you will not be able to go forward in that realm, ہے نا. تو وہ جو ڈومین ہے اس میں جو آپ کی جو مائنڈ سائنسز جو آج کل ڈسکور کر رہی ہیں ماڈرن سائنس میں، which one needs to really be abreast of, keep abreast. یہ اگر نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. جیسے آپ کمپیوٹرائزیشن کے اندر جو کیفیت ویسٹرن ورلڈ کی ہے، جو ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہے اس چیز کے اندر، ان میں اور ہم میں بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے. ان کے ہاں بچہ جو ہے، وہ چھوٹا سا بچہ جب وہ جاتا ہے تو اسے کلاس 1 سے ہی کمپیوٹر سے آشنا کیا جاتا ہے اور وہ وہیں سے اپنی تعلیم و تربیت شروع کر دیتا ہے as far as the digital world is concerned. Whereas we are in a sort of a dark age. ہمارے یہاں بچہ جو ہے وہ جا کے بیچارہ اگر because of various reasons, not because he is himself wanting to do it, اس لیے کہ اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ he can buy a computer by himself or a laptop by himself, یا اس کے والدین اس کو لے کر دے سکیں. یہاں تو انسان سروائیو کرنے کے لیے مشکل سے اتنا پیسہ کماتا ہے کہ وہ اپنی بیسک ضروریات کو پورا کرے. تو وہ بھی غلطی بن حیث القوم ہماری اپنی ہے, because we have not been able to unravel the ways of the Western world to create money. تو جب ہم ہر چیز کے اندر جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, علاوہ اس کے کہ ہم خود اپنی جو کوتاہیاں ہیں ان کی طرف نظر کر کے اپنی پریشانیوں کو دور کریں, اس طرح کہ اپنی ان کوتاہیوں کو دور کریں. جب تک انسان اپنی کوتاہیوں کو دور نہیں کرتا تو وہ اپنے منزل تک نہیں پہنچ پاتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رائز بیانڈ دی سروائیول انسٹنکٹس. یعنی انسان جو ہے وہ نارملی ایک جانور بھی سروائیول انسٹنکٹس پہ چلتا ہے, وہ سروائیو کرتا ہے اس دنیا کے اندر. اگر انسان بھی اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے اونلی ایز این اینیمل, تو اس کی کیفیت بھی صرف یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو لمٹ کر لیتا ہے اپنی سروائیول نیڈس کے اوپر. اور وہ صرف سروائیول نیڈس بھی جب کرتا ہے تو وہ پھر جو ہائر جو کیپیسٹی اور جو پوٹینشیل اس کے اندر عطا کیا ہے اللہ نے, جو اب ڈسکور کر رہی ہیں مائنڈ سائنسز, تو ان کو وہ استعمال نہیں کرتا. جب وہ ان کو استعمال نہیں کرتا تو وہ پھر اس کی پروگریشن جو ہے دنیا کے اندر, مٹیریل پروگریشن بھی اگر آپ دیکھیں, ٹیکنالوجیکل پروجیکشن دیکھیں, پروگریس دیکھیں, تو اس میں بھی وہ مار کھا جاتا ہے, بیکاز ہی ہیز ناٹ بین ایبل ٹو کیپ پیس ود دی ورلڈ ایٹ لارج, ود دی ویسٹرن مائنڈس جو اب آگے ہیں. ایک زمانے میں ہم بہت ان سے آگے تھے, ہم نے سائنس کی بنیاد رکھی. مسلمانوں نے عظیم الشان کارہائے نمایاں انجام دیے ان فیلڈس کے اندر, مگر وہ کب کیے؟ جب انسان نے اس بات کو سمجھا کہ اس کے لیے جو اللہ نے مقام عطا کیا ہے اس کے لیے اس کو کانکویسٹ کرنا ہے, سب سے پہلے اپنے سیلف کا, پھر اپنے انوائرمنٹ کا, اور پھر اس کے بعد میں نیچر کا. تو جس نے اس کو سمجھ لیا اس نے اس کانکویسٹ کے لیے اپنی تیاری کی, اور تیاری میں ضروری ہے کہ اس نے اپنی تربیت جس انداز سے قرآن نے سکھائی ہے, یا تو اس طرح کی, یا وہ ویسٹرن موڈ پہ چلا گیا کہ جو بالکل ہی ایک سیکولر موڈ ہے, جس کے اندر اس کو اپنی اختراع سے ان چیزوں کو ایجاد کرنا ہے. اپنی اختراع سے بھی اسی طرف آئے گا, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے, ڈیوائن جو ہمارے پاس وزڈم ہے, اس کے اندر وہ ساری باتیں کورڈ ہیں. مگر اگر وہ ویسٹرن ماڈل سے جائے گا تو اس میں اس کا صرف جو حصہ جس کی طرف توجہ ہوگی, the entire attention will be towards the material aspect of his life. He will be ignoring the most relevant aspect of his life, which is the spiritual aspect. تو انسان کو روح جو عطا کی ہے اللہ رب العزت نے, جس کے اندر تمام خزائن باری تعالیٰ نے رکھے ہیں انسان کے اندر, ان کو جب تک وہ ڈسکور نہیں کرتا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اسی لیے ڈاکٹر غفار انصاری نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو بہت موزوں طریقے سے
آگے بڑھا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے کہ جو ایسنس آف ریلیجن ہے وہ ہے تصوف میں، اور اس کو انہوں نے قرآن سے ثابت کیا ہے، جس پہ چیپٹر جو ہم نے انکور کیے ہیں، جن کو پڑھایا گیا ہے، کہ وہ جو شروع کی چیپٹرز ہیں ریلیجس کویسٹ کے، کہ اس میں اسی بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے اندر جو بے تحاشا خزائن رکھے ہیں اس کی روح کے اندر، ان کو پانے کے لیے اس کو جو کچھ کرنا ہے سمجھ کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ، تو اس کو وہ تلاش کرے قرآن کی آیات کے اندر، اور جو قرآن میں ماڈل ملتا ہے پھر اس پہ اگر وہ چلے تو اس کو دونوں دنیا کے اندر، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی، اسے بے تحاشا بے پناہ کامیابی عطا اللہ رب العزت کرے گا، اس لیے کہ اس نے then he has conformed to the rules and regulations that the Lord Almighty has set for the human beings to live in this world. When we move towards, we have already talked about the various attributes, the guidelines, the ethical guidelines that are necessary for a Muslim to follow and to acquire, like truth, beauty, selflessness, honesty, justice. یہ ساری جو ڈاکٹر صاحب نے ڈسکس کی ہیں اس میں وہ ایتھیکل گائیڈ لائنس ہیں which are basically the requirements, the preconditions for the human beings to follow so that they can tread the path that has been designated for the human being by Allah subhanahu wa ta'ala. اب یہ کیفیت جو ہے اس کو اگر آپ آگے لے کر چلتے ہیں تو پھر اس میں سوال انسان کے اپنے ذہن کی کیفیت جو ہے اس کی طرف لاتی ہے کہ اسے جو الٹیمیٹ گول ہے اس کو پہنچنے کے لیے، الٹیمیٹ گول کی طرف جانے کے لیے اس کی جو ذہن کی اختراع ہے وہ بالکل صحیح ہونی چاہیے، اور یہی اس پہ ڈسکرائب کیا دی الٹیمیٹ گول ہوگی جو کویسٹ۔ اب اس زمانے کے اندر ایک زمانے سے جب سے مختلف مذاہب بگڑتے رہے اور چلتے رہے، جیسے آپ کا ہندوازم ہے جس میں آواگمن کا ایک کانسیپٹ ہے، بدھزم ہے، ری انکارنیشن آف سول ہے، جو یہ ساری کیفیات جو انسان کو اصل سے ہٹاتی ہیں، اسے مس ڈائریکٹ کرتی ہیں، ان کے اوپر بھی تھاٹ ضروری ہے ایک عالم کا اس کو سمجھنا، اور اس کو سمجھ کے اچھی طریقے سے اپنے اندر اس کو سمجھ لینا، تاکہ جب وہ میدان کے اندر جائے اور اس کی بات ہو، ہندو سے آپ کی بات ہوگی، بدھسٹ سے آپ کی بات ہوگی، اور وہ جب یہ بات کہیں گے آپ سے، صاحب وہ فلاں آدمی جو ہے اس کے متعلق یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ وہ اپنی ایسی باتیں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں پہلے بھی تھا اور میں فلاں جگہ رہا کرتا تھا، یہ میرا پتہ تھا، یہ میری ماں کا نام تھا، یہ میرے باپ کا نام تھا، اور یہ میرے ساتھ زندگی کے واقعات گزرے ہیں۔ اور جب لوگ اس کو جا کے اوتھینٹیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں تو انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنی باتیں اس نے کہی ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ تو اب وہ لوگ پھر یہ آپ سے سوال کریں گے کہ صاحب جب یہ ایسی کیفیت ہے تو یہ تو آواگمن کو ثابت کر رہی ہے یہ چیز کہ آواگمن جو ہے، مگر آواگمن ایز ڈاکٹر صاحب نے اس کو فرام دی پوائنٹ آف ویو آف لاجک ثابت کیا ہے کہ وہ ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس سے ہٹ کے جو یہاں بیان ہوا ہے، یہاں کی تو آپ پڑھ لیں گے، آپ کے پاس کتاب ہے، میں آپ کو ذرا سا ہٹ کے بیان کروں اس کے اوپر۔ اس پہ بہت تحقیق بھی ہو رہی ہے برابر، روس کے اندر اور مختلف جگہوں پہ بہت تحقیق ہوئی اس پہ کہ جو آپ کلام کر رہے ہیں وہ ٹائم سیریل کے اندر محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے۔ Like if you're talking on a disk and it is being recorded, so that all those words that you are speaking are being recorded on a certain media, which is the disk، ہے نا؟ اسی طریقے سے جو آپ بات کرتے ہیں، جتنے آپ کے اعمال ہیں، جتنے آپ کے ایکشنز ہیں، وہ مختلف کیفیات کے اندر they are being recorded in the universal
ٹائم سیریل. اور اس کے اوپر یہ سائنٹیفک فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ نہیں کہ میں ایک کنجیکچر لگا رہا ہوں یا کوئی آپ کو اپنی تھیری بتا رہا ہوں. ناٹ دیٹ. اٹ از بینگ ریسرچڈ اینڈ دس ہیپنڈ based on the findings of people who went to the Tibet, to the Buddhist monasteries. وہاں انہوں نے ایسے لوگوں کو پایا کہ جو اسے کہتے ہیں اکاشک ریکارڈز، AKASH، اکاشک ریکارڈز. تو اکاشک ریکارڈز کے متعلق بہت ایک انگزائٹی تھی ویسٹرن مائنڈ کے اندر کہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جو وہاں بیٹھا ہوا ہے بدھسٹ مونک، وہ ٹائم سیریل کے اندر ٹریک کرتا ہے اور آپ کو اس ایگزیکٹ چیز بتا دیتا ہے پڑھ کے کہ جو گزری ہے. تو خیر یہ تو بہت پرانی بات ہے، یہ آج سے 50 سال پہلے کی ریسرچ تھی جو شروع ہوئی تھی وہاں سے، مگر اب وہ بہت ایڈوانس سٹیجز میں جا چکی ہے. اب میں نے کیوں بھی اس بات کا بیان کیا؟ اس لیے کہ روح جو ہے وہ ایک انرجی ہے. روح ایک انرجی ہے نا. نور ایک انرجی ہے. اب یہ انرجی جو ہے جب بند ہوتی ہے ہماری جسم کے اندر تو مینیفیسٹ کرتی ہے مختلف کیفیات کے اندر. مثال کے طور پہ جو اس کی عقل کی کیفیات ہیں، ذہانت کی کیفیات ہیں، یہ تمام کیفیات، یا اس کے ڈریمز کی کیفیات ہیں، یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ ریفلیکٹ مینیفیسٹیشن ہیں اس روح کا جو اس کے اندر ہے. اب یہ روح جو ہے یہ ہے بیسیکلی این انرجی. یہ کوئی سالڈ چیز نہیں ہے جس کی ڈائمینشنز ہوں. اٹ از اے انرجی، ہے نا. اب یہ انرجی جو ہے یہ بعض اوقات جیسے ہوتا ہے، ایک ایکسیپشنز ہوتے ہیں ٹو دی رول. اور انسیڈنٹس کے اندر کسی وقت وہ انرجی اپنی اس کیفیت سے جو بدھی ہوئی کیفیت ہے آزاد ہوتی ہے اور کلیکٹیو کانشسنس کے اندر کسی ایک خاص امپریشن کو ایبزارب کر لیتی ہے. وہ انرجی تھی اس آدمی کی جو چلا گیا، وہ سارا ڈیٹا جو اس کا تھا وہ ڈیٹا یہاں اس کو ٹرانسفر ہو گیا. اس فارم کے اندر وہ سپر امپوز ہو گیا اس کی اپنی انرجی کے اوپر، ایبزارب ہو گیا. اب جب وہ ایبزارب ہوا تو وہ سارا ڈیٹا اس کے اس انداز سے پارٹ اینڈ پارسل بن گیا کہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ہی تھا اس وقت اس جگہ. یہ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ میری ہیں، مطلب میں میری شخصیت کی ہیں. میں پہلے اپنی جو جب پیدا ہوا تھا تو اس وقت میں جو جس کو گزری ہے وہ ساری باتیں مجھے یاد ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ میں ہی تھا وہ، اور میں اب دوبارہ پیدا ہوا ہوں تو اب اس کیفیت میں. یہ اس کی ایک ذہن کی کیفیت ہے، اور وہ اس کا سمجھنا کوئی اتنا مشکل آپ کے لیے نہیں ہوگا اگر آپ ذرا تھوڑی سی پیراسائیکالوجی پڑھیں اور اس میں جو کلیکٹیو کانشسنس اور سپرا کانشسنس اور سپر کانشسنس، سب کانشسنس، ان تمام چیزوں کی طرف توجہ فرمائیں. تو جو آج کل جو سائنسز جتنی ایڈوانس کر رہی ہیں اس میں آپ کو اس کی نوعیت، اس کی لاجک سمجھ میں آنے لگی. یہ بات تو کسی نے بیان نہیں کی، تو میں شاید پہلا واحد آدمی ہوں گا جس نے بیان کی، اور وہ بھی آن دی بیسس آف مائی اسپریچول انڈرسٹینڈنگ کہ یہ کیفیات ہوتی ہیں. اس لیے کہ جب آپ خاص طور سے صوفیاء اکرام تو دوسری کیفیت میں ہوتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو ایک اور کیس بتایا، مگر صوفیاء اکرام کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کرتے ہیں. وہ ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن جو وائڈ کی ہوتی ہے اس کے اندر ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب وہ اپنی روح کو ایکسٹریکیٹ کرتے ہیں اپنے جسم سے، اور وہ پھر سیر کی کیفیت کے اندر کائنات میں گھومتے ہیں اور پھر ایک خاص وقت کے بعد واپس آ جاتے ہیں.
اس کے بھی ایویڈنس، سائیکیکل ایویڈنس سائنس خود دے رہی ہے. ہم تو آپ کو ویسے بتا رہے ہیں، مگر سائنس آپ اس کی ایویڈنس بھی علیحدہ دے رہی ہے. یہ سائیکی، اس کو سائیکی کہتے ہیں. اور سائیکی، مائگریشن آف سائیکی جو ہوتی ہے، اس کے اوپر ان کے کافی ایکسپیریمنٹس ہیں، یا آپ سمجھیے آبزرویشنز ہیں، جن کو وہ اس انداز سے ریلیٹ کرتے ہیں. پیراسائیکالوجی اس لیے پڑھنی آپ لوگوں کے لیے اہم ہے. آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے. تو اس سے آپ کی بہت کیفیات جو ہیں ان دی انڈرسٹینڈنگ آف دی اسپریچول ریئلم کلیئر ہوں گی. آپ کے ذہن کو وہ کیفیات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے لگیں گی once you are able to chalk out the psychological base of human personality. تو اس انداز سے جب آپ چلیں گے تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا سمجھنا. مگر خیر، آواگمن جو ہے وہ ایک نہایت ہی محمل قسم کا کیفیت ہے، جس سے کوئی پرپس سرو نہیں ہوتا. اور جس کو ڈاکٹر صاحب نے ڈسکرائب کیا وہ آپ وہاں پڑھ لیجیے. بڑا اس میں کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے اس کو ڈسکرائب کر دیا. اور اس میں جیسے آپ نے اللہ فرماتے ہیں بجان because it projects the incarnation of the infinite into the finite and blasphemous, because it involves an attack on the transcendent majesty and uniqueness of God. The theory of incarnation finds its rationale actually in two related dogmas, namely the dogma of original sin. انسان جو ہے وہ sin کے ساتھ پیدا ہوا, which came out from the Christian viewpoint, which degrades humanity to the utmost, and the dogma of physical reality being evil. کہ جو انسان کے جسم ہے یہ اس کو جو اس کی جو نفس امارہ کی جو کیفیات ہیں وہ اس کو evil بناتی ہیں, which renders the human effort for spiritual evolution of the earthly environment illusory. اور اس کی وجہ سے اس کے لیے یہ محال ہو جاتا ہے سمجھنا کہ وہ کس طریقے سے اسپریچولی ایوالو ہوگا. تو ایولیوشن جو اسپریچول ایولیوشن اللہ نے رکھی ہے ہماری لیے زندگی کے اندر, جس سے ہم کانسٹنٹلی گریجولی کانسٹنٹلی چلتے چلے جاتے ہیں جس کے اندر, اور اس میں بہتری پاتے ہیں جس کے لیے ایک خاص معمول طے کیا اللہ نے, جس کے لیے ہمیں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا, 5 times daily prayers, then you are fasting for a month, then you are paying zakat out of the money that you receive as part of your salaries. You pay a certain zakat as a compulsory tax that has been imposed by Allah subhanahu wa ta'ala. And all these things, they have a hikmah, they have a wisdom which has to be researched and understood. تو وہ جو spiritual evolution ہے آپ کا وہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ یہ اس کیفیت کے اوپر اس کو اپناتے ہیں سمجھ میں. تو اس کو آگے کیجیے گا بھی, سوری میرے پاس ہے. آپ تو ہم یہ اس میں بات کر رہے تھے. تو اس میں جو الٹیمیٹ گول انسان کا اللہ پاک نے زندگی کے لیے دیا ہے, اور ہمیں جو اس کا ایک حتمی لمٹ عطا فرمائی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کل نفس ذائقۃ الموت, ایک موت کا وقت مقرر کر دیا اس نے, اور اس کے بعد میں اس کو جانا ہے ٹورڈز دی فائنل ججمنٹ, دی ڈے آف ریکننگ ایز دے کال اٹ. اس کی طرف جانا ہے جہاں اس کا حساب کتاب ہوگا کہ اس نے اس دنیا کے اندر جو اس کو وقت دیا گیا تھا اور اس کو اتنا شاندار منصب عطا کیا گیا تھا ایز دا وائسیرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ خلیفۃ اللہ فی الارض, اس نے وہ کس طریقے سے جسٹیفائی کیا. کیا اس نے اس زندگی کے اندر صرف اپنے وقت کو ضائع کیا, یا اس نے زندگی کا محور جو ہے وہ صرف یہ جو میٹیریل بینیفٹس تھیں اس کو ہی مد نظر رکھا, اور سروائیول انسٹنکٹ کی کیفیت کے اندر جیسے جانوروں میں ہوتی ہے
محدود رکھا اپنے آپ کو کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری فار ٹمارو میں ڈائے. تو اس میں اس نے صرف محدود رکھا اپنے تمام عزائم کو اسی حد تک کہ اسے اس زندگی کے اندر بہتر سے بہتر کمفرٹس چاہیے، بینیفٹس چاہیے، اینڈ دیٹ از اباؤٹ آل، not heeding the actual purpose of his life in this world. اب اس کے اندر جو یہاں فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب، the ascent of man to God consists in a spiritual journey of the religious quest. اب یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو نفخت فیہ من روحی کے لیے اندر بھی وہاں جو ہے پھونکی اس نے اپنی روح، تو یہاں کیفیت پھونکنے کی جو ہے وہ ہے اوپر سے نیچے کی طرف. اب جب وہ نیچے کی طرف آ گئی، اس کے اندر سما گئی وہ روح، تو اب اس کے بعد میں اس کو دی پاتھ آف ڈسکوری جو ہے اسینٹ کرنا ہے، اوپر چڑھنا ہے. پروسیس جو ہے اس کا ایولیوشن کا وہ اوپر کی طرف ہوگا، اور ایولیوشن کا جو لاجیکل پروسیس ہے وہ بھی یہی ہے، پروگریشن ٹورڈز امپروومنٹ، ہے نا. تو اس میں جو اسینٹ آف مین ہے، یہاں فرماتے ہیں دی اسینٹ آف مین کنسسٹ ان اے اسپریچول جرنی، یہ ایک روحانی سفر ہے. اور روحانی سفر جب تک انڈرٹیک نہیں کیا جائے گا، جب تک آپ اس پہ چلیں گے نہیں، تو کس طریقے سے وہ سفر پورا ہوگا؟ یہ سفر شروع ہوگا، اس سفر پہ چلنا ہے. وہ سفر کیا ہے؟ وہ سفر آپ کا سب سے پہلی کیفیت یہ کہ to recognize that you have a soul, to understand and recognize that you have a soul, that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with a soul. آپ کے اندر ایک روح ہے. پہلے تو آپ کو اس کے اوپر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا کہ اللہ نے آپ کے اندر ایک روح رکھی ہے، اور اس روح کے اوپر ان تمام کیفیات کا جو آپ کی مادی زندگی سے ابھر رہی ہیں امپیکٹ ہو رہا ہے. All your actions are constantly impacting your soul, constantly. And then not only impacting from that angle، اس میں جو اینگل ہے وہ جو ابھارا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، جو ایلیویٹ کیا گیا ہے، جو ایمفسائز کیا گیا ہے، وہ ہے دی ایلیمنٹ آف یور نیت. انما الاعمال بالنیات. اس لیے کہ روح جو ہے اس میں شعور ہے، شعور تو اسی میں ہے نا. وہ شعور مینیفیسٹ ہوتا ہے آپ کے جسم کے اندر تھرو یور مائنڈ. And mind again, as I told you earlier, mind is an energy. اب وہ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ وہی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ that energy is generated by itself through planning, through your mental gymnastics. جو آپ اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں، جو آپ اپنے پلانز بناتے ہیں، جو آپ اپنے سوچتے ہیں، وہی کیفیت جو ہے وہ فیول ہے فار جنریٹنگ نیو انرجی. یہ انرجی سیلف جنریٹنگ ہے، سیلف جنریٹنگ. یور مائنڈ have been blessed with a mind which has a constant role. یعنی آپ سوتے ہیں تب بھی آپ کا مائنڈ جو ہے is at work. آپ جاگتے ہیں اس وقت تو ہے ہی ہے، مگر جب آپ سوتے ہیں، جب آپ سوئے ہوتے ہیں، تب بھی آپ کا مائنڈ جو ہے برابر کام کرتا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ہارٹ کو بیٹ تو چاہیے نا. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ الیکٹریکل امپلس کہاں سے آ رہا ہے؟ That electrical impulse is being generated by your mind and passed on to your heart. And therefore your heart functions like that. Tuck, 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 tuck. So the mind is constantly at work. It is not sitting idle. اب یہ مائنڈ جو ہے this is basically a part of your روح. This is an energy, روح is an energy. اور اس کا جو سب سے بڑا آپ کا ثبوت ہے وہ ہے سورہ احزاب کے اندر جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ تو روح سے سوال ہے اللہ رب العزت کا، جو قرآن نے ہمیں سکھایا. قالوا بلا، یقیناً آپ ہی ہمارے رب. اب یہاں جو میں نے یہ تو کافی میں ایکسپلین کر چکا ہوں، تو all of you must be knowing it already. یہاں بصارت اور سماعت اور سمجھنے کی کیفیت
یہ ساری اسٹیبلش کر دی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کہ یہ تمہاری روح کے اندر ہے. بلایا، دیکھا، سنا، سوال سنا، سمجھا، سمجھ کے جواب دیا، تو ساری کیفیات جو ہیں وہ تمہاری روح کے اندر ہے. اسٹیبلش ہو گیا. یہ قرآن نے یہ بات سکھا دی ہمیں، اور یہی روح ہے کہ جو مینیفیسٹ کرتی ہے آپ کے مائنڈ کے تھرو، ہے نا. اور اسی روح کی آپ جرنی کی بات کر رہے ہیں. دی اسپرچل سوجون، یہاں جو بات ہو رہی ہے دی اسپرچل، اچھا نکل گیا، اسپرچل جرنی، وہ جو آپ کا جرنی ہے، جو اسپرچل جرنی، اسی کی بات ہو رہی ہے. وہ جو اسینٹ آف مین ہے ٹورڈز گاڈ، کہ اللہ کی طرف جو آپ کو بڑھنا ہے، اللہ کی طرف جو آپ کو اللہ کے قرب کو پانے کے لیے جو اللہ کی طرف بڑھنا ہے، اس میں اٹ از دی ascent ٹو گاڈ، ascent آف مین ٹو گاڈ. تو اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے، اور دیٹ ہیپنز وین اٹ ہیپنز وین یو ٹیک دی اسپرچل جرنی. اور جرنی جو ہے وہ انڈر ٹیک کرنا پڑتا ہے. اٹ ول ناٹ اسٹارٹ جسٹ لائک دیٹ. I mean, if a person does not intend or plan to go on a spiritual journey, he will not be able to go anywhere. ہے نا. He will be in a state of inertia. تو وہ تو آگے موو ہی نہیں کرے گا. تو اس کے لیے اس کو he has to plan his spiritual journey. What he does is کہ اپنے وہ نمازوں کے اندر اس ایسنس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو رب کریم نے ہمیں، جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں سکھایا. خشوع و خضوع. اچھا، خشوع و خضوع جو ہے یہ آپ کی ایک مینٹل ایٹریبیوٹ ہے. It's not a physical attribute, it's a mental attribute, because you will be، آپ کی جو کانسنٹریشن ہے، آپ کی جو خشوع ہے اور خضوع ہے، وہ ایمینیٹ ہو رہی ہے کہاں سے؟ ایمرج ہو رہی ہے آپ کے مائنڈ سے. Thus your spirit is in full motion. خشوع و خضوع سے جب آپ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اس کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو معراج مبارک کے اندر رب کریم نے عطا فرمائی حضور نور علیہ السلام کو، جب آپ حاضر ہوتے ہیں اور وہیں یہ آپ کو بلیسنگ ملی نماز کی کہ 5 وقت میرے سامنے حاضری دو. The purpose is the communion with God, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. That is your purpose. آپ کا جو مقصد ہے اس میں وہ اللہ سے کلام کرنا ہے. اللہ سے کلام کرنے کے لیے آپ کو اس نے شرف بخشا کہ آپ 5 مرتبہ دن میں کم از کم اس کے سامنے حاضر ہوں اور ری افرم کریں، اپنی روح کو تازہ کریں، اپنی روح کو تازہ کریں. اس جرنی کے اوپر جو آپ کو چلنا ہے، اس جرنی کے اوپر اپنا معاہدہ مضبوط کریں اللہ سے. یا اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تو ہی میری طلب ہے. تو جب آپ اس کیفیت میں آتے ہیں تو you have started your spiritual journey as envisaged in the Quran and as taught by the Holy Prophet علیہ الصلوۃ والسلام. So that angle has to be understood کہ آپ اسپرچل جرنی، آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں اس پارٹ آف یور اسپرچل جرنی. آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں، جیسے عموماً لوگ جمعرات کو اور پیر کو رکھتے ہیں، علاوہ اس کے جو رمضان مبارک اور شعبان میں ہوتے ہیں، تو وہ کیفیت کیا ہے؟ وہ ہے ٹو انسٹل ود ان دیم، جو ڈیوائن ایک گائیڈنس کے تحت دیا گیا ہمیں، a plan to instill God consciousنess within us. Unless we become God. Yes, you have a question? جی ہاں، جائیں پلیز. This will be recorded and you can listen to it later on. Whosoever wants to go, آپ جائیں. تو وہ جو کیفیت ہے نا، اس کو سمجھنا ہے بہت ضروری. Because you can't undertake a plan without full comprehension, without full understanding. جب تک آپ اسے پوری طرح سمجھ کے کنسیپچول کلیئرٹی نہیں ہوتی اور سمجھ کے نہیں چلتے، تب تک آپ اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ نے اس کی روح کو تو سمجھا ہی نہیں کہ اس کا پرپس ہے کیا. What is the purpose of your namaz? Is it only a yoga exercise? It is not.
It is one of the greatest blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with, bestowed on you. It is a great blessing کہ اللہ نے آپ کو ترتیب سے 5 مرتبہ دن میں حکم دیا کہ تم میرے حضور حاضر ہو اور لوٹو، رحمتوں کو لوٹو، میرا قرب حاصل کرو. تو اس کیفیت کو سمجھنا جب تک ضروری ہے اور اس کیفیت کو سمجھ کے اس میں چلنا ضروری ہے، تبھی آپ کا اسپریچول جرنی جو ہے وہ صحیح طریقے سے فارم ہوگا. تو اپنے اسپریچول جرنی کے لیے آپ کو جو بیسک کیفیات بنی بنائی عطا کر دی گئیں، جس میں اگر آپ سمجھ کے چلیں گے تو اسپریچول جرنی بن جائے گا، جس میں آپ صرف اگر ایک فرض کی ادائی کی کیفیت کو صرف ایک ریچولسٹک ایکسرسائز رکھیں گے تو آپ کے لیے وہ بہت کم افادیت دینے والی چیز بنے گی. وہ ایک کیفیت جو ہے اس کو سمجھنا ہے خاص طور سے آپ لوگوں کو، بیکاز یو آر being trained as leaders of the community. You will be the ones who will be guiding the people who will be coming for namaz in the masjid. نماز کا مقصد آپ ان کو سمجھائیں گے کہ بھائی تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں اس کا پورا فائدہ ہونا چاہیے. واٹ از دا پرپز آف اے نماز which doesn't give you the full benefit؟ کہ آپ کو جو 100 نمبر ملنے چاہیے اس میں اگر آپ کو 2 نمبر مل رہے ہیں یا 5 نمبر مل رہے ہیں یا صرف پاسنگ مارکس مل رہے ہیں تو فائدہ کیا ہوا ایسا کام کرنے کا؟ فائدہ تو جب ہے جب آپ اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں، اور فائدہ جب اٹھا سکیں گے جب آپ کی کلیئرٹی آئے گی، کانسیپٹ کی کلیئرٹی. کنسیپچول کلیئرٹی جو ہے وہ نہایت اہم ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، ایک صوفی کے لیے، ایک عالم کے لیے. عالم کے لیے خیر بہت ہی بہت ضروری ہے. یہ فکر کا انداز جو ہے یہ اپنانا ہے آپ کو، دس پارٹ آف دا اسپریچول جرنی. اسی لیے کہا وہ یتفکرون ہے نا. تو یہاں کیفیت جو ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا مقام دیا گیا اسی لیے وہ سورہ آل عمران کے اندر بے آیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مین آف انڈرسٹینڈنگ ہے. اور علم جو ہے وہی سیڑھی ہے اللہ تک پہنچنے کی. علم ہی ہے وہ خزانہ، وہ خزینہ جس کو آپ کو پانا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو علم کی طرف آپ کی ساری توجہ ہونی چاہیے، اور علم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے انڈرسٹینڈنگ. unless you do something with an understanding، علم کے ساتھ based on the whatever information that you receive from the Quran Hakim and the Sunnah of the Prophet علیہ السلام، اس پہ بیس جب آپ کر کے علم کی ترویج کرتے ہیں، علم کو بڑھاتے ہیں، علم کی پروگرس ہوتی ہے، تبھی آپ کے تمام ہورائزنز کھلتے ہیں. وہ ہورائزن جو آپ کو اسپریچول میکینکس اور اسپریچول ڈائنامکس سمجھا سکیں، آپ کو انیبل کر سکیں کہ آپ وہ سمجھ سکیں. تو اس کے لیے آپ کو نہایت ہمبلنس کے ساتھ اور نہایت خلوص کے ساتھ اس جرنی پہ امبارک کرنا پڑے گا جسے آپ کو ڈاکٹر صاحب کے فرماتے ہیں اسپریچول جرنی. اینڈ دیٹ اسپریچول جرنی از ایکچولی اے ٹرانسلیشن آف ریلیجیس کویسٹ، ہے نا. ریلیجیس کویسٹ جو ہے آپ کا وہی اس کا وہی مطلب نکلتا ہے. تو اس اسپریچول جرنی کو سمجھنا ہے، اور اس کو یہاں جو فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب going beyond that, it emphasizes the vicegerency of God in the status of humanity and invites human beings to undertake the pilgrimage of eternity in terms of dynamic movement towards God. Thus it lays down the doctrine of the ascent of man to God. The ascent of man to God consists in a spiritual journey or the religious quest. Religious quest, we learn the following from the Holy Quran in respect to the progress and achievement. The spiritually unregenerate person stays in a state of spiritual inertia. جس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی وہ تو ایک اسٹیٹ آف انرشیا کہتے ہیں کہ جو بالکل ساکت ہوتی ہے، ساکت موومنٹ ہی نہیں ہے اس میں. انرشیا نو موومنٹ، اسٹیٹ آف انرشیا کہ اس کا کوئی موومنٹ ہی نہیں ہے. as far as the spiritual journey is concerned, he is nowhere. He is not even established his intent. اس نے تو اپنی نیت کو بھی ابھی تک سالم نہیں کیا، تو آگے کیسے بڑھے گا؟ تو اس میں یہ
چیزیں جو ہے نا، یہ جب تک آپ ان کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن کے اندر اجاگر نہیں کریں گے تب تک آپ کو اس کا فائدہ جو ہونا چاہیے وہ پورا نہیں ہوگا. اور اس میں فرماتے ہیں when his heart is opened to the understanding and appreciation of the ideal of surrender to God, قرآن کی آیت اس پہ کوٹ کی ہے, and he undertakes the religious quest, he is revived spiritually. پھر آیت کوٹ کی ہے, and his spiritual nearness to God increases. یعنی جیسے جیسے اس کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے, علم میں اضافہ ہوتا ہے, جیسے جیسے اس کی قرآن کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے, جیسے جیسے وہ حضور پر نور علیہ السلام کی سیرت پاک کی ان پہلوؤں کو سمجھتا ہے اور سمجھ کے ان پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے, so now the prophet to become the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. تو وہ کیفیت اسی انداز سے اس کی روح میں سرایت کرتی ہے, اور وہ جب سرایت کرتی ہے تو اس کا یعنی ہر لحظہ ہر لمحہ نہایت مرصع ہو جاتا ہے اس طلب کی وجہ سے جو نور اس کے اوپر آ رہا ہے, اس نور سے. وہ نور جو ہے وہ اس کو نہلاتا ہے, it drenches him. وہ نور سے نہلایا جاتا ہے. اب جب وہ نور سے نہلایا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی نیت جو ہے وہ بالکل اللہ کو پانے کی ہے, اور جب اللہ نے وعدہ کیا کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ گے میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا, تو یہاں یہ کیفیت ہے کہ جب انسان اپنی طلب, اور وہ کون سی طلب ہے, ایتھیکل گائیڈ لائنز ذہن میں رکھیے, سیلف لیسنس, اخلاص, سنسیئرٹی, ٹروتھ, جسٹس, بیوٹی, یہ سارے اس کے لوازمات ہیں جو پری کنڈیشنز ہیں. ان پری کنڈیشنز کو پورا کرتے ہوئے جب آپ اس راستے کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور آتے ہیں اس راستے کے اوپر, تو اللہ رب کریم رب الرحیم اپنی رحمتوں سے آپ کو نوازتا ہے, اپنے نور سے آپ کو نہلاتا ہے. جب ایک صوفی جب بیٹھتا ہے اللہ کی محبت کے اندر, اللہ کی یاد کے اندر, اور اللہ کا ذکر کرتا ہے, تو جب وہ ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کی طرف یقیناً متوجہ ہوتا ہے, 1 قدم 10 قدم, اور اس کی نیت اللہ کو آشکارا ہے. اللہ جانتا ہے, اس کی نیت کو جانتا ہے, اس کی سنسیئرٹی آف پرپس کو جانتا ہے, اس کی ہمبلنس اس کو جانتا ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے. ان اللہ بصیر بالعباد, وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے, وہ جانتا ہے, اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. تو وہ اللہ پاک اس کو نوازتا ہے, اس لیے کہ تو اس کا مرغوب بندہ ہے, اس کے تو ویسے ہی ساری انسانیت محبوب ہے اس کی. اسی کیفیت کے اندر اس نے اپنے سب سے محبوب ترین شخصیت کو نازل فرمایا ہمارے اندر, ہمارے درمیان, حضور سرور کونین علیہ السلام. تو انسان تو اس کے لیے کہتے ہیں نا, خانہ کعبہ کی طرف 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ وہ اپنی نگاہ رحمت عطا فرماتا ہے, جبکہ ایک مومن کی طرف 24 گھنٹے میں 70 بار ہوتی ہے. آپ سوچئے اس کیفیت کو, سمجھیے, یحببکم اللہ کی کیفیت کی طرف آئیے کہ اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے. یحببکم اللہ, that the Lord might make you his own beloved. کتنی بڑی یہ اللہ کی کا انعام ہے, کتنا بڑا انعام ہے, اتنا عظیم شان انعام ہے. اس کے لیے مومن جو ہے اللہ کی طرف گامزن ہے, اس کا سفر اللہ کی جانب گامزن ہے. اب اس کو یا تو اس دنیا میں آ کر وہ صرف دنیاوی کیفیات کے اندر مشغول رہتا ہے, اور وہ بالکل بھول جاتا ہے کہ اس کو اپنے روحانی سفر کو تیزی سے پیرل تیزی کے ساتھ حل کرنا ہے. کس طرح؟ اللہ پاک جو ہے وہ اس نے ایسا فلسفہ عطا فرمایا, اس نے ایسا دین عطا فرمایا کہ انسان کی ہر کیفیت, ہر اس کا ایکشن, کھانا پینا, سونا, لیٹنا, جاگنا, کام پہ جانا,
ساری کیفیات جو انسان کی ہیں ان سب کو ایکٹ آف ورشپ بنا دیا، وہ سب عبادت ہو گئی۔ کیوں؟ اگر اس نے اپنے ذہن کو مرتب اس انداز سے کیا ہے، وہ اسپریچول جرنی پہ ہے کہ اس کا جینا، سونا، بیٹھنا، اٹھنا سب اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب اسی کے لیے ہے، مرنا، جینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا۔ اب یہاں کیا کیفیت ہے؟ اب یہاں کیفیت یہ ہے کہ اس کا ہر لمحہ جو وہ گزار رہا ہے اس دنیا کے اندر، وہ ہر لمحہ اس کا عبادت ہے، عبدیت ہے، وہ بندگی کی کیفیت ہے، بندگی ہے۔ تو اب دیکھیے آپ کس قدر کامیاب زندگی اللہ نے عطا فرمائی کہ میں اس دنیا میں کانکویسٹ آف سیلف ایک دفعہ جب کر لیتا ہوں تو کانکویسٹ آف انوائرمنٹ اور کانکویسٹ آف نیچر جو ہے یہ سارا کا سارا کنورٹ ہو جاتا ہے ان ایکٹس آف ورشپ۔ کل عباد، سب عبادت میں ہے، سب عبادت میں آ گئے۔ آپ سننا، آپ اس میں سن رہے ہیں، یہ عبادت میں ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کو پانے کے لیے سن رہے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی عبادت میں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کا علم یا اللہ کی باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ خوبصورتی ہے صرف دین اسلام کے اندر۔ آپ کا کوئی ایسا ریلیجن نہیں ہے کہ جس میں یہ کیفیت آتی کہ اگر آپ بیوی کے پاس گئے ہیں اور اپنا فرض سوچ کے گئے ہیں کہ یہ اس سے میرا رب خوش ہوگا، وہ عبادت ہے۔ اگر آپ بچے کو گود میں لے رہے ہیں، اسے پیار کر رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ سوچ کے کہ اللہ کا میری طرف انعام ہے اور میں اس کو فرض کی حیثیت سے اپنی شکر گزاری کی کیفیت میں اس کا اظہار کر رہا ہوں، تو اللہ نے اس کو بھی عبادت بنا دی۔ ہر چیز عبادت۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو امانت کی حیثیت سے اللہ نے جسم عطا فرمایا ہے، تو ایون یور کنزمپشن آف فوڈ بیکمز ان عبادت۔ تو یہ جو کیفیت ہے اس کو سمجھ لے اگر آدمی تو اس کی پوری زندگی اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا سب عبادت بنتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے پھر زندگی، اس لیے کہ وہاں جو آپ کا حساب ہے آن دا ڈے آف ریکننگ، قیامت کے روز، وہ ہر لمحے کا ہے، ہر لہجے کا ہے۔ کوئی چھوٹی سی چیز بھی ذرے برابر بھی بچ نہیں سکتی۔ تو وہاں آپ کا یہ ہر لمحہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تو عبادت میں آپ رات کو نماز پڑھ کے سو رہے ہیں اور اللہ کو یاد کر کے سو رہے ہیں، جو آپ سو رہے ہیں صبح تک جو ہے آپ کی وہ عبادت میں لکھا جائے گا کہ آپ عبادت کر رہے تھے، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہے ساری رات۔ تو اتنی خوبصورت حکمت اور اتنا خوبصورت دین کسی بھی جگہ آپ کو نہیں مل سکتا، کسی بھی دین میں یہ خصوصیات نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ سب دین اسلامی تھے وہ جب آئے تھے، مگر وہ اتنے کرپٹ ہو گئے کہ وہ اپنی اوریجنل انٹینٹ اور اپنی اوریجنل ایسنس بھول گئے، چھوڑ دیا، تبدیل ہو گئی، پٹری چینج ہو گئی۔ تو ہمارا دین اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور اپنے کرم سے اور ہمیں اتنا عظیم شان انعام عطا فرمایا کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین کیفیت دین اور دنیا کی حسنتم و فی الآخرہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، دونوں جگہ ہمیں نہایت سرخرو کرتا ہے۔ اور وہ سرخرو کرنے کی کیفیت جو ہے وہ ہمیں پانی ہے، وہ ہماری چاہت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر مقام حاصل کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی محبت میں۔ اور اسی طرح جب سفر پہ آپ چلیں گے تو پھر جیسے میں نے آپ سے کہا، طلب سے رجوع، رجوع سے محبت، محبت سے عشق، عشق سے فنا، فنا سے بقا۔ تو وہ ساری اسٹیجز جو ہیں they are part of the same spiritual sojourn, spiritual journey that you are undertaking in this world. ہے نا؟ جو آپ کو یہ وہیکل دیا جسم کا، جس لیے دیا گیا آپ اس کو صحیح استعمال کریں۔ آپ اپنے وقت کو جو آپ کو بنا دیا گیا عطا کیا گیا، آپ اس وقت کے ایک ایک لمحے کو جو گزار رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طلب میں
اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں عرفان پاتے ہوئے آپ منزل میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہی مقصد ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے، اور بہت ذہانت کے ساتھ چلنا ہے، اس لیے کہ مومن کا ورثہ ہے، ذہانت اور علم مومن کا ورثہ ہے۔ علماء اسی لیے انبیاء کے جو ہیں وارث ہوئے، وہ علم سے مزین ہیں۔ آپ کو کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا ولی نہیں ملے گا ایسا، کوئی نہیں ملے گا۔ میں بہت ہی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، کیٹیگوریکل، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ملے گا جو جاہل ہو، اس لیے کہ جہل جو ہے وہ ہے ڈارکنس، اور علم جو ہے وہ ہے لائٹ، ایلیمنیشن۔ تو اللہ کا جو بھی ولی آپ کو ملے گا وہ نہایت ہی انلائٹنڈ ہوگا، انلائٹنڈ ہے نا۔ یہ کیفیت جو ہے اس کو سمجھیے، آپ جس رستے پہ چل رہے ہیں اس رستے سے اگر آپ کو پورا فائدہ نہیں ہو رہا، نہیں مل رہا، تو اس کو ریویو کیجئے، اپنا احتساب کیجئے، کانسٹنٹ اپریزل کیجئے کہ why am I not being able to get to the point where I need to be, by say whatever your age is, by the age of 26 or 28. Why not? Why haven't I been able to achieve that position? If you have been praying all through, if you have been keeping your fast, if you have been doing all that is required, then why have you not been able to get to the point? آپ جو زندگی اٹھا کے دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمارے پاس تو رول ماڈل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ چلیے اس کے بعد کے جو علماء ہیں، جو ایک سے ایک عظیم الشان عالم گزرا ہے ہمارے یہاں، حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ، جتنے گزرے ہیں، اگر آپ ان کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں کہ کتنی شاندار زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں ایز اے مومن، کتنی شاندار زندگی گزاری ہے انہوں نے ایز اے اسٹیٹسمن، ایز اے جورسٹ، ایز اے ٹیچر، ایز اے سائنٹسٹ، ایز اے فلاسفر، ایز اے تھنکر، کتنی شاندار زندگی گزاری ہے۔ آپ کشف المحجوب اٹھا کے دیکھیے داتا گنج بخش کی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس انداز سے آپ نے بیان فرمایا ہے موسٹ ڈیفیکلٹ آسپیکٹس آف صوفیزم، عشق کے، معرفت کے جو مقامات کو بیان فرمایا ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ، کس عمدگی کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تو اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کون ہے، کون لوگ ہیں، اور کس قدر روشن تھے ان کی زندگی ہے۔ کہ آپ سے جس زمانے میں آپ نے وہاں مسجد بنائی تو اس وقت لوگوں نے، جو علماء نے اس زمانے میں کہا کہ صاحب اس کا قبلہ صحیح نہیں۔ جب آپ نے اس کو انوگریٹ کیا تو نماز کے بعد سب علماء سے کہا کہ آپ لوگوں نے اس کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ نہیں جی ہم نے تو بتایا تھا آپ کو۔ کہنے ذرا کھڑکی کے باہر دیکھی، کھڑکی کے باہر دیکھا تو خانہ کعبہ تھا۔ کیسے کیسے عظیم الشان ان کی کیفیات آپ سنیے، پڑھیے، کیسے ہو گئی۔ وہ کوئی ہارورڈ کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ کوئی کیمبرج کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، مگر وہ علم لدنی سے مالا مال تھے۔ اور علم لدنی کا رستہ جو ہے وہی ہے اسپریچول جرنی۔ جب آپ اللہ کے یحببکم اللہ کی کیٹیگری میں آ جائیں گے تو علم لدنی خود ہی کھل جائے گا، اور جب علم لدنی کھلے گا تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کیسا عظیم شان خزانہ ہے جو ہر وقت اللہ رب العزت مجھے عطا کرتا رہتا ہے، جس طرح سیریاب ہوتا رہتا ہے۔ بہت حسین سفر ہے یہ، بہت حسین، دنیا کی کائنات کی کوئی اور چیز اس کے قریب نہیں پھٹکتی۔ جس کو اللہ کے قرب کا ذوق اور شوق پیدا ہو گیا جس کے دل کے اندر، اور جو تندہی کے ساتھ اس رستے پہ چل دیا، آپ سمجھیے اسے دونوں جہانوں کو کیا، اس نے ہر جہان کی عزت کو پا لیا۔
وہ نہایت شاندار ہے، وہ سفر ہی نہایت شاندار ہے۔ ایک ذکر ہوتا ہے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، جو آپ پڑھتے ہیں عموماً رمضان شریف کے اندر تراویح میں۔ یہ فرشتوں کا ذکر ہے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ اور اس کو آپ اس کی توجہ دیجئے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ۔ اتنا حسین ترنگ ہے اس کا، اتنا حسین ترنگ ہے یہ اس کے باقاعدہ ہم اس کا عمل ہے جو ہم کرتے ہیں۔ بالکل اندھیرے کے اندر بیٹھتے ہیں، چراغ بھی نہیں جلاتے، اکیلے کمرے کے اندر، اور پھر اس کا عمل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے جتنے گزرے ہیں ماں باپ دادا پردادا، جو اچھے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ سب آپ کی قربت میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سب آ گیا ہے، آپ کے قریب ہیں۔ یہ پہلا اسٹیج ہے۔ دوسرا اسٹیج آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ اجنہ کی صحبت میں، ایک سے ایک برگزیدہ اجنہ میں بڑے بڑے عظیم بزرگ، عظیم شان، عبادت کرنے والے، بڑی اللہ سے محبت کرنے والے۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں، یہ ہے ٹائم سیکوینس۔ اس میں ٹائم سیکوینس کے اندر سے آپ جاتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں اس کے اندر جہاں ارواح، جہاں یہ جو ہے آپ کا اینجلز کا سلسلہ ہے، وہاں آپ کو یہ ترنگ جو ہے باقاعدہ سنائی دیتی ہے۔ یہ جو ذکر ہے یہ تمام ملائک کرتے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس ذکر کی کیفیت جو ہے وہ آپ سنتے ہیں، وہ ایک عجیب I cannot describe it in words، بہت حسین ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں اس قدر انسان محو ہوتا ہے کہ اس کو پھر یہ کرایا بھی جاتا ہے، اس میں باقاعدہ شیخ کرواتا ہے کہ وہ پھر شیخ کو آپ کو withdraw کرنا پڑتا ہے because you don't want to come out of it. It is so ecstatic، اس قدر خوبصورت، اتنا حسین اور اتنا absorbing کہ آپ کو دل ہی نہیں چاہتا کہ آپ وہاں سے ہٹیں۔ تو یہ جو صوفیاء کا رستہ ہے، جو مومنین کا رستہ ہے، جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو رستہ عطا فرمایا ہے، سکھایا ہے، وہ نہایت حسین، ہر پہلو میں حسین ہے۔ اس کے لیے پاکیزگی ضروری ہے کہ آپ کو پاکیزگی کی کیفیت آئے آپ کے اندر، تو پھر آپ کی اپریسیشن اسی انداز سے ریلیٹیولی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور جتنا شغف بڑھے گا، جتنی محبت بڑھے گی حضور سرور کون علیہ السلام سے اور اللہ رب العزت سے، اسی انداز سے آپ کی پروگرس بڑھے گی۔ اس لیے کہ اس کا گیج جو ہے نا وہ اللہ خود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔